جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو حدیث پاک کا دوسرا رخ پلٹ کے سامنے آیا کہ جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور جس کو درود شریف پڑھنا یاد ہے گویا اس کو جنت کا پتہ یاد ہے. تو الحمدللہ جو بھول گیا وہ بھول گیا. ہم تو سنی مسلمان ہیں. امام اہل سنت نے ہماری گھٹیوں میں پلا دیا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور ایک مرتبہ آئیے حصول نجات کے لیے سب لوگ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شعر سنیں. سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، یہ سلسلہ دن رات تا حیات چلے. سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، یہ سلسلہ دن رات تا حیات چلے. نماز ہو روزہ ہو حج ہو یا ہو جہاد، کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے. نماز ہو روزہ ہو حج ہو یا ہو جہاد، کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، فیضان غریب نواز، فیضان سرکار بانسا، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. بہت خوب. سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، یہ سلسلہ دن رات تا حیات چلے. نماز ہو روزہ ہو حج ہو یا ہو جہاد، کسی بھی رخ سے چلے بس مصطفیٰ کی بات چلے، کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے. الحمدللہ رب العالمین. یہ ہماری آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج حضور کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر گیا. ایک صوبے خطے محلے قصبے کے لیے نہیں بلکہ رب نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب ہم نے پوری کائنات کے لیے رحمت آپ کو بنایا ہے. اب چاہے وہ عرب والے ہوں، عجم والے ہوں، ہندوستان والے ہوں، پاکستان والے ہوں، افغانستان والے ہوں، زمین والے ہوں، آسمان والے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، شمس و قمر ہوں، برگ و ثمر ہوں، خشک و تر ہوں، سب کے لیے اللہ نے آمینہ کے لال کو رحمت بنا کے بھیج دیا، اور ایسی رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ الحمدللہ کوئی کافر بھی ہے تو وہ اس کے لیے بھی میرے حضور رحمت بن کے آئے ہیں، اس کے لیے بھی میرے آقا رحمت بن کے آئے ہیں. الحمدللہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضور کی امت ملی ہے، حضور کا دامن ملا ہے. ورنہ اولو العزم جیسے پیغمبروں نے دعا مانگی تھی اللہ تو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دے. دعائیں مانگی تھی ہم نے، کوئی دعائیں نہیں مانگی، لیکن اس کے بعد بھی یہ رسول اللہ کی امت ہمیں مل گئی. کون سا عمل تھا، کون سی دعا تھی، کون سی عبادت تھی؟ کوئی عبادت نہیں، کوئی دعا نہیں، اس کے بعد بھی یہ امت ملی. اور وہ امت کہ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک مشہور حدیث معتبر حدیث کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ حضور کی حدیث ہے. فرمایا سب کے سب جہنمی ہوں گے الا ملتا واحدہ، مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنتی ہے. تو اس دنیا میں بہت لوگ ہیں، امت میں
کے 73 فرقے ہوئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اپنے حبیب کی امت عطا کر دی، رسول پاک کا دامن عطا کر دیا۔ اب دیکھیے تو سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، ہماری آپ کی کوئی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد بھی کرم کا سلسلہ یہاں پر نہیں رکا، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنا دیا، اور مسلمان بنانے کے بعد اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا، اور امت میں بھی کتنے فرقے ہیں، کوئی نبی کے علم غیب پر بکواس کر کے بدتمیز ہو گیا، کوئی اہل بیت کی شان میں تبصرے کر کے بدتمیز ہو گیا، کوئی صحابہ کرام پہ طنز کر کے بدتمیز ہو گیا، لیکن جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اپنے یار کے غداروں میں نہیں بلکہ رسول اللہ کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے۔ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، حضور کا دامن کرم ہمیں مل گیا ہے۔ ہاں، ہم تو وہ ہیں جو کھل کر صحابہ بھی کرتے ہیں اور کھل کر علی بھی کرتے ہیں۔ ہم وہ چور نہیں ہیں کہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ابو بکر و عمر یعنی شیخین کی عظمت پر تبصرے کریں، اور ہم وہ خارجی بھی نہیں ہیں جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر بھونکے۔ ہم وہ ہیں جو کھل کر صحابہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور اہل بیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، اور یہی سنیت کی پہچان ہے۔ جس نے اہل بیت کو چھوڑا وہ برباد ہوا، وہ خارجی بنا، جس نے صحابہ کو چھوڑا وہ رافضی بنا، اور جو ان دونوں کو لے کے چلا وہی سنی مسلمان بنا۔ تو الحمدللہ اس پر ہم قائم رہیں، جس پر ہمارے مشائخ قائم رہیں، جس پر اللہ کے ولی قائم رہیں، جس پر امام اعظم ابو حنیفہ قائم رہیں، جن پر امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، جس پہ مجتہدین، محدثین، مورخین، علماء ربانیین قائم رہے تھے۔ الحمدللہ ہم وہی ہیں جو حالات کے ساتھ نہیں بہتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کے عقیدے کے پابند ہیں، جس پر ہمارے بزرگ چلے ہیں ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اور الحمدللہ اسی کو فالو کرتے رہیں گے۔ ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو چہرہ دیکھ کر باتیں کریں، وہاں جائیں تو ان کی والی نہیں، ہمیں مرنا ہے، مر کے اللہ کو یہ چہرہ دکھانا ہے، قبر میں رسول اللہ کو یہ چہرہ دکھانا ہے، تو کم سے کم یہ چہرہ اس لائق تو رہے کہ جب قبر میں جائیں میرے آقا تشریف لائیں، دیکھ کے یہ نہ کہیں تو میرے اہل بیت کا باغی تھا، یا تو میرے دونوں وزیر ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتا تھا، یہ کہہ کے ہماری کہیں نظریں شرمندہ نہ ہو جائیں، بلکہ ہم قبر میں جائیں اور امام اہل سنت کا وہ شعر پڑھتے جائیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور میرے شیخ میرے پیر تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے، آپ و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ نے، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں۔ یہ حضور سے اس قدر ہماری محبت ہو کہ الحمدللہ ہم اور آپ قائم ہو جائیں، کوئی بھی تو کوئی کچھ کہے، اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو ہم بتائیں، اور ساتھ میں صحابہ کی بھی محبت بتائیں، تاکہ بچے سنیت پر ہمارے قائم رہیں، سنیت پر قائم رہیں۔ الحمدللہ اہل بیت کی محبت دلوں میں پلا دیں، علی علی دن رات کریں، صبح و شام کریں، اسلام کا وظیفہ کریں، لیکن اس عظمت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، جیسے ترتیب اور خلافت میں ابو بکر سب سے اوپر ہیں، ایسے فضیلت میں بھی ابو بکر سب سے اوپر ہیں۔ ان عظمتوں کے ساتھ الحمدللہ اللہ کس عقیدے پر قائم ہے تو امام اہل سنت کا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، ہاں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، وہ چار باغ ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں، ان سے جو محبت کرے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی الحمدللہ۔ کوئی بھی اپنے وقت کا غوث ہو جائے، قطب ہو جائے، لیکن کسی صحابی کی عظمتوں کو نہیں
کسی صحابی کی مثال کے طور پر کوئی صحابی حضور کے بارگاہ میں ایمان لے آئے، کوئی کافر تھا، بہت ایسے لوگ ہیں جو بعد میں حضور کی ایمان لائے۔ ابو جہل دنیا کا سب سے بدترین کافر ہے، سب سے سڑا ہوا کافر ہے دنیا کا ابو جہل، لیکن اس کا بیٹا حضرت اکرمہ ایمان لائے، مسلمان بنے، حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے۔ پہلے کا معاملہ یہ تھا عرب شریف کا کہ جب کسی کو پکارا جاتا تھا تو ان کے باپ کے نام کے ساتھ، جیسے عامر بھائی کو میں نے نام لیا تو ان کا عامر ابن جو بھی ان کے والد کے ساتھ، لیکن حضرت اکرمہ جب ایمان لائے تو دیکھا کہ ان کے باپ بڑے سڑے ہوئے کافر ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کبھی کوئی میری ولدیت کے ساتھ مجھے نہ پکارے۔ کہا کیوں؟ کہا میرا باپ رسول اللہ کا گستاخ ہے، تو گستاخ کے ساتھ بھی عاشق رسول کا نام نہ ملایا جائے۔ یہ ایمان ہے۔ تو حدیث پاک چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، جہاں پر آیا ہے یا اکرمتا یا اکرمتا، دوسرے صحابیوں کا نام ان کے باپ کے ساتھ آیا ہے، لیکن یہ اکرمہ ایسے صحابی جن کے باپ کے ساتھ ان کا نام نہیں۔ یہ جیسے عامر بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا، حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، یہ عام زمین کا مسئلہ تھا، یہودی تھا، فیصلہ اس کے حق میں کیا تو مسلمان نہیں مانا، کہا رسول اللہ نے فیصلہ غلط کیا ہے، چلو عمر کے پاس گئے تو یہودی نے کہا کہ گئے تھے کوئی زمین کا کوئی مسئلہ ہے، تو کہا فیصلہ ہو گیا، کہا نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یہودی نے کہا لیکن یہ مسلمان نہیں مانتا، اس نے کہا نبی نے فیصلہ غلط کر دیا ہے۔ حضرت عمر جلال میں آئے، حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو، آدھی دنیا کے لوگوں کے برابر جس کو اکیلی عقل ہو، وہ عمر فاروق اعظم اندر گئے، جلال میں تلوار نکالی، باہر لائے، اس کا سر قلم کر دیا کہ سن، جس کو نبی کے فیصلے پر بھروسہ نہیں ہے اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات چلتی رہی، حضور کی بارگاہ میں پہنچی، پورے ہر جگہ یہ شور ہو گیا کہ عمر نے مسلمان کو مار دیا ہے، عمر نے مسلمان کو مار دیا ہے۔ میرے آقا نے عمر کو بلایا، فرمایا عمر چرچا یہ ہو رہا ہے تم نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، ایک نمازی داڑھی ٹوپی والے کو قتل کر دیا ہے۔ جب اتنا سنا تو عمر پھوٹ کر روئے اور حضور کے ہاتھوں کو چوم کے بولے، کہتے یا رسول اللہ عمر کا دل کہہ رہا ہے وہ مسلمان نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ نماز تو پڑھتا تھا۔ یا رسول اللہ بظاہر نمازی تھا نا، لیکن آپ سے سچی محبت نہیں کرتا تھا، آپ کی عقیدت نہیں تھی، آپ کے فیصلے پر اعتبار نہیں تھا۔ عمر کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل ان کی تائید میں نازل ہو گئے، اللہ صحیح کہہ رہا ہے، عمر صحیح ہے، وہ غلط تھا، وہ آپ کا وفادار نہیں۔ عمر کی تائید میں قرآن پاک کی بہت آیتیں نازل ہوئی، جبریل لے کے آیت آ گئے، یا رسول اللہ عمر صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کا وفادار نہیں تھا۔ تو سرکار کی محبت یہ جان ایمان ہے، اگر یہ سلامت ہے تو ہمارا ایمان سلامت ہے۔ ہاں اس لیے کہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ اپنے دل میں نہ بٹھا لے، مجھے محبوب نہ کر لے، وہ مومن کامل کبھی نہیں بن سکتا۔ تو امام اہل سنت کی زبان میں وہی کہیں، یا رسول اللہ بس تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ میرے حضور کی محبت ہے۔ تو کوئی بھی صحابی تو اپنے بچوں کو سنیت اس طرح سے اہل بیت کی محبت بتائیں تاکہ وہ سنیت پر قائم رہیں، ہاں سنیت پر قائم رہیں، اپنے بزرگوں کے عقیدے کے فالوور بنے، نہ کہ موبائل پہ ہر نوجوانوں کا معاملہ ہے نا کہ نہ جانے کس کو موبائل پہ سن لیا اور سن کے آتے کہتے حضرت وہ تو یہ کہہ رہا تھا، اس نے یہ کہا، ابو بکر کے بارے میں یہ کہہ دیا، امیر معاویہ کے بارے میں، ابھی بھائی تجھے کیا پڑی ہے؟ ہمارے علماء نہیں ہیں سنی، ان کو سنا جائے، بڑے بڑے ہمارے عالم ہیں ان کو سنا جائے۔ اب ہوتا ہے کہ کوئی کچھ لائق نہیں ہوتا ہے، ایک کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے، لوگ اس کو مفتی سمجھتے ہیں، مولانا سمجھتے ہیں، اس کو فالو کر لیتے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگتے نہیں، اس نے یہ کہا تھا۔ نہیں بھائی ان کے اپنے معاملات ہیں، جو صحابہ کے ہوئے ان کے اپنے معاملات ہیں، ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
قیامت میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ جنگ صفین کے بارے میں، بتاؤ جنگ جمل کے بارے میں، بتاؤ علی و معاویہ کے کیا معاملات ہیں، نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے اعمال، نماز، روزہ، حج، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے کہ ان سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. مولا علی کی جوتیاں بھی میرے سر کا تاج، امیر معاویہ کی جوتیاں بھی میرے سر کا تاج. الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے عقیدے پہ قائم ہیں اور اسی پر انشاءاللہ موت آئے گی. تو اس پر نہیں پڑھنا چاہیے. ان کے معاملات ہیں، ہمیں نہیں. جو ان سے بڑا ہے وہ ان سے پوچھے گا. اللہ پوچھے گا، رسول اللہ پوچھیں گے ان سے، ہمیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم تو جانتے ہیں حضرت علی کا مرتبہ بہت بلند ہے. امیر معاویہ علی کے مرتبے پر کبھی نہیں پہنچ سکتے. ہاں علی علی ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی تو صحابی ہیں، وہ بھی تو صحابی ہیں. کوئی حضور کی بارگاہ میں ایمان لائے، ہاں کاتب وحی ہیں، عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، محبوب رسول ہیں، اتنے عزیز صحابی. کوئی 10 بجے کافر تھا اور حضور کی بارگاہ میں مثال کے طور پر گیا، ایمان لایا 10 بجے. حضور کے وہاں گیا، پہلے کافر تھا، 10 بجے پہنچا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان. 1 گھنٹے کا 10 بجے کلمہ پڑھا، 11 بجے اس کا انتقال ہو گیا. ہمارے مشائخوں نے کہا 10 بجے وہ ختم ہو گیا. پوری زندگی میں کتنی دیر کا مسلمان رہا؟ صرف 1 گھنٹے کا. 11 بجے وہ ختم ہو گیا، مر گیا. 10 بجے ایمان لایا تھا، حضور کو دیدار کیا، حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، پھر انتقال ہو گیا. تو 1 گھنٹے کا مسلمان. لیکن وہ افضل غوث اعظم سے بھی ہے، افضل وہ غریب نواز سے بھی ہے، افضل وہ مخدوم صابر کلیری سے بھی ہے، افضل وہ مخدوم اشرف سے بھی ہے، جو ہے وہ افضل اعلی حضرت سے بھی ہے، سرکار باقر سے بھی ہے، سرکار غوث اعظم سے. کیوں؟ 1 گھنٹے میں نہ فجر پڑھی ہے، نہ ظہر پڑھی ہے، بیچ میں نہ عصر آئی ہے، نہ مغرب آئی، نہ عشاء آئی، نہ کچھ آیا، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی جہاد ہے. یہاں پوری رات میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا جاتا ہے. غوث اعظم ایک جو ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان سے بھی افضل والا تو کون سا عمل ہے جو قطب سے بھی اعلیٰ کر رہا ہے اور غوث سے بھی، ابدال سے بھی افضل؟ تو یہ نظر مصطفیٰ کی برکت ہے. نبی کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، اللہ نے غوث اعظم سے بھی افضل والا. غوث اعظم ان کے بارے میں ہم طنز کریں یا ہمارا اپنا ٹھکانہ نہیں ہے؟ گنہگار آدمی، سیاہکار. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں آپ لوگ، لیکن میں اپنی بات کروں. خود میرا اتنا خراب معاملہ، اتنا گنہگار ہوں میں، اتنا پاپی ہوں، کمینہ آدمی ہوں، تو میں کیسے یہ کہہ دوں کہ نہیں ہے میرے معاویہ یہ نہیں؟ میری نسلیں قربان ہو جائیں گی اس پر، ان کی ذات پر. وہ صحابی رسول ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اس عقیدے پر قائم رہیں. اس وقت کے معاملات بڑے خراب ہیں. لوگ اہل بیت کی محبت پر ہمیں کہیں نہ کہیں گمراہ کر کے صحابہ پر طنز و تبرہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. ضروری ہے سنیت پر قائم رہیں. انشاءاللہ اسی میں نجات ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں برکت ہے. اگر ان سے الگ ہوں گے تو یاد رکھیں پھر میدان قیامت میں ہم جہاں جائیں گے کوئی معاملات ہمارے بنتے ہوئے نظر نہیں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں. صحابہ اکرام اور اہل بیت، ان کی محبت تو ایسی تھی، ایسی محبت امام اہل سنت نے لکھا ہے، مطلع القبرین میں لکھا ہے. امام اہل سنت نے کہ مولائے کائنات حضرت ابو بکر میں اس قدر محبت کی نا، جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو مسکراتے. وہ ایک شعر چلتا ہے موبائل میں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ قرآن میں ابو بکر نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تو الحمدللہ مولا علی ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، آمنے سامنے آئے. جب سامنے آئے تو حضرت ابو بکر نے مولا علی کو دیکھ کر مسکرایا. تو حضرت علی نے کہا میرے بھائی کیوں مسکراتے ہو؟ تو کہا پتہ نہیں ہے کہ رات میں رسول اللہ نے کہا تھا جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ یعنی چٹھی دیں گے. جنت میں وہی جائے گا جس کو علی چٹھی دیں گے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. ابو بکر نے کہا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، حضور نے رات یہ کہا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی چٹھی دیں گے. تو پھر مولا علی بھی مسکرائے. تو ابو بکر کہتے ہیں آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب حضور نے یہ کہا تھا تو بعد میں یہ بھی تو کہا تھا خبردار ابو بکر کے گستاخ کو چٹھی نہیں دینا. بعد میں یہ بھی تو کہا تھا نبی نے خبردار ابو بکر کے گستاخ کو چٹھی نہیں دینا. ہاں الحمدللہ یہ حدیث پاک امام اہل سنت نے نقل کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحابہ کی عظمتوں پر قائم ہیں، ان کی محبتوں پر قائم ہیں.
اور یہی حضور نے ہمیں پیغام دیا ہے، یہی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے، بزرگوں کی بارگاہوں سے یہی سب ہمیں ملا۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، حضور سے محبت، صحابہ کا احترام، اہل بیت سے عشق، یہ ہماری سنی مسلمان ہی ہیں جو کھل کر سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں چور، کہیں نہ کہیں سے وہ جو ہے معاملہ مار جاتے ہیں، جیسا ممبر دیکھتے ہیں ویسی بات کر جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں کہتا ہوں ہماری جتنی سانسیں اللہ نے لکھ دی ہیں نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ میرے رزق کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تم حق بات کہنے سے کیوں ڈریں گے؟ ہاں، حالات کے جذبات میں کبھی نہیں بہ جانا چاہیے۔ یہ ممبر خلفاء کی تعریف کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر رسول اللہ کی تعریف کے لیے ہے۔ یہاں سے حضور کی باتیں کی جائیں، یہ ممبر پیروں کی تعریف کے لیے خاص نہیں متعین ہے، یہ سرکار اہل بیت صحابہ کی عظمتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی لیے تو غوث اعظم نے کہہ دیا تھا، وہ عباسی خلیفہ جو غوث اعظم کے دور میں، غوث اعظم ہمیں لگتا ہے کہ صرف مردے زندہ کیے ہیں۔ ارے غوث اعظم جو آج بیت المقدس فتح کیا گیا ہے، صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا ہے، آدھے سے زیادہ اس کے ساتھ جو لشکر تھا غوث اعظم کے مدرسے کا پڑا ہوا تھا۔ ہاں، غوث اعظم نے مجاہدین پیدا کیے ہیں، صرف بیٹھ کر ہاتھ نہیں چموائے ہیں غوث اعظم نے، بلکہ غوث اعظم نے دین کا کام رات میں جگ جگ کے مجاہدین پیدا کیے ہیں۔ آج بھی بیت المقدس کی مینار قادری فقیروں کے چہرے تک رہی ہے اور کہہ رہی ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ ہاں، غوث اعظم وہ عباسی خلیفہ نے جب دیکھا نا بغداد میں، عباسی خلیفہ کو جب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا اور سب غوث اعظم کی طرف جا رہے تھے، تو دو عباسی خلیفہ غوث اعظم کے پاس آیا اور 11 اشرفیوں کی تھیلی لائے۔ اس لیے لائے کہ یار منبر پہ صرف بڑے غوث اعظم کی تعریف ہو رہی ہے، ہم عباسی خلیفہ پیچھے جا رہے ہیں، ہم بادشاہ ہیں پیچھے جا رہے ہیں۔ تو وہ گھوس لے کے آیا نذرانے کے طور پر، کہا اس کو آپ لے لیں نذرانہ ہے۔ غوث اعظم کے وہاں عباسی خلیفہ گئے، 11 اشرفیوں کی تھیلی لے کے گئے، تو غوث اعظم سے کہا لے لیجئے، کہا کیا ہے؟ کہا نذرانہ۔ غوث اعظم نے کہا میں نذرانہ نہیں لیتا ہوں، نذرانہ نہیں لیتا ہوں۔ آج کیا معاملہ ہوتا، آج کے پیر صاحب ہوتے ان کو اندر لے جاؤ، اس سے بیٹھا رہو، ہاں وہ انتظام کرو، وہ اور غریب آدمی آیا سائیکل سے آ رہے، تم جمعرات کو آنا، تم پیر کو آنا، ہاں وہ صاحب آ جائے ان کو اندر ہی بیٹھا، یہ معاملہ تھا۔ نہیں غوث اعظم فرمایا میں نذرانہ نہیں لیتا ہوں۔ تو کہا یہ سنت ہے نذرانہ لینا، تو کہا تم مجھے سنت سکھا رہا ہے۔ پھر غوث اعظم نے وہ اشرفیوں کی تھیلی لی، 11 تھی، ایک تھیلی پکڑی، پکڑنے کے بعد اس کو ایسے کر کے نچوڑا، جب نچوڑا تو اس تھیلی سے خون ٹپکنے لگا، خون گرا، خون بہنے لگا۔ تو غوث اعظم نے دیکھا، دیکھ کے جلال میں کہا سن، اگر تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کی آل سے نہیں ہوتا، اگر تو رسول اللہ کے چچا عباس کی آل سے نہیں ہوتا، اگر تیری قرابت مصطفیٰ سے نہیں ہوتی تو میں ان 11 تھیلیوں کو نچوڑ دیتا اور بغداد کی نالیوں میں صرف خون ہی خون بہتا۔ لوگ کہتے یہ کس کا خون ہے؟ کہہ دیتا سن یہ عباسی خلیفہ نے جو غریبوں کا خون چوسا ہے یہ وہ خون بہ رہا ہے، لیکن تو بچ گیا کہ تیری قرابت رسول اللہ سے۔ یہ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مذہب اسلام ہے، یہ دین متین ہے جو ہمارے بزرگوں کی عظمتوں سے بڑھتا چلا گیا۔ تو ہمیں اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف کی تیاری کریں، شب برات آنے والی ہے، ابھی شب معراج حضور کی گئی ہے اور حضور میرے آقا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے حضور نے کہہ دیا کہ شعبان رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ امتیوں نے کہا میرے لے کے آئے، کہا جاؤ تمہارے لیے رمضان ہے، تمہارے لیے رمضان ہے۔ اللہ اللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں شاعر اسلام محترم عرفان رزاقی صاحب تشریف لائے۔ تو یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، الشعبان شہری، حضور کہتے ہیں شعبان میرا مہینہ، اور رمضان یہ امتیوں کو گفٹ کے طور پہ دیا گیا ہے۔ ہاں جیسے رمضان قریب آتا ہے نا تو مسلمانوں کا سینہ خوشی سے مچل جاتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ اچھا کچھ لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب کھل کے کیسے کھائیں گے، اندر کمرہ بند کر کے کھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان میں کھاؤ کہتے تو کہتے ہیں حضرت کاملے گھر میں کھائے نہیں ہے۔ بتائیے تو ہم لوگ روزہ رہتے ہیں، مطلب ہم لوگ کے وہاں کھانے کو نہیں ہے، ہم لوگ وہ کھاتے ہیں وہ سوچتے ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے جو روزہ رکھتا ہے۔
اللہ کی توفیق. تو رمضان شریف قریب آ رہا ہے, اس کی تیاری کریں. شب برات قریب ہے, وہ رات آنے والی ہے جس رات ہماری موت اور زندگی طے کی جائے گی, جس رات رزق متعین کیا جائے گا, وہ رات آ رہی ہے. اس رات بڑی بابرکت والی رات ہے, پوری رات جگے. اس رات اللہ آسمان اول پر اپنی شان شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے, آواز لگاتا ہے کوئی جو رزق مانگے دے دوں, ہے کوئی جو بخشش مانگے, ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے. یعنی اسی رات متعین ہوتا ہے کون اگلے سال تک زندہ رہے گا, کون مرے گا, یہ اسی رات میں مقرر ہوتا ہے. تو اس رات میں جگ کے کثرت کے ساتھ نوافل, درود شریف, حضور کی نعتیں, اللہ کی بڑائی, اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. وہ رات اگر عبادت میں گزر گئی تو سمجھ لو کہ پورا سال آپ خوشحالی کے ساتھ گزاریں گے, خوشحالی کے ساتھ گزاریں گے. تو ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے, اس حوالے سے ایک بات کر دوں کہ ختم کر دوں, بتائیے سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں ایسا نہ جو ہے. تو رجب کا مہینہ گزرا ہے, اس میں میرے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, اللہ کو دیکھا ہے. اس کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے. ایک ذات مصطفیٰ کی ہے جو کہتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے اللہ کو دیکھا ہے. صرف مدینے والا ہے جو کہہ سکتا ہے میں نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے اللہ کو دیکھا ہے, ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کو دیکھا ہے. اچھا, کچھ لوگ اس کے بھی قائل نہیں ہیں, کہتے کہ معراج ہوئی نہیں تھی. سننے میں ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آگنے کے بعد کہ حضرت وہ کہہ رہے تھے کہ معراج کا جو ہے کوئی معجزہ ہی نہیں ہے, یہ ہوا ہی نہیں تھی معراج. بتائیے, ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. تو کہتے ہیں نہیں, یہ تو سفر ہے, لیکن مسجد اقصی کے بعد وہ لامکان تک جو ہے نا, اس کے قائل نہیں ہے, وہ نہیں ہوا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں, تو کہتے ہیں حضور نے نہیں کہا تھا. اچھا, حضور نے جو بیان کیا تھا وہ حقیقت کہا تھا لوگوں کو, خواب نہیں. اگر میں آپ سے کہوں, حافظ عامر رزاقی صاحب سے کہوں, عرفان بھائی سے کہوں, ارشد بھائی سے کہوں کہ میں نے رات میں یہ دیکھا کہ میں مدینہ گیا, میں نے حضور کے روضے پر حاضری دی, عمرہ کیا, تو یہ بات مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ میں نے خواب کی بات کی, میں نے خواب کی بات کی ہے کہ میں بھائی خواب میں گیا, غوث اعظم کے وہاں حاضری ہو گئی, بغداد میں ہو گئی حاضری. غریب نواز تو کہیں گے ہو سکتا ہے بھائی خواب میں آدمی چلا جاتا ہے, حاضری ہو گئی ہوگی. لیکن میں یہ کہوں زین العابدین بھائی سے کہ ابھی آپ کے گھر آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے میں مدینے میں تھا اور ابھی وہاں سے چل کے آیا ہوں, تو کہیں گے, اگر میں کہہ دوں گا یہ کہیں گے حضرت کیسی بات کرتے ہو, ابھی تو کہا مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, چھٹی ہوئی ہے تو مدرسے سے پڑھا کے آپ آئے, کہتے ہیں عمرے سے آیا ہوں. تو میں اگر حقیقت والا کہوں گا تو انکار کریں گے, خواب والا کہوں گا تو مانیں گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کافروں سے حضور نے خواب نہیں بلکہ حقیقت کہا تھا, تبھی انکار کر دیا تھا. اگر خواب کہتے تو مان لیتے, کوئی مبیلا نہ ہوتا. جو ابو جہل نے کہا تھا میں نہیں مانتا, مان لیتا. اس سے پتہ چلا حقیقت بیانی کی تھی مصطفیٰ نے کہ میں بیت المقدس سے لامکان گیا, اپنے رب کو دیکھا اور زمین پر آ گیا. حقیقت بیان کی تھی. معراج یہ عروج سے بنا ہی, اس کے معنی بلندی ہے. عروج, معراج اس کو کہتے ہیں بلند اوپر والی چیز کو, تو یہ عروج سے بنا ہے. تو معراج کے معنی وہاں تک جانا. اچھا, پتہ ہے بڑی پیاری بات آئی تو میں عرض کروں, یہ عقیدے کی بات ہے. اسے بات کریں تو سنیں گے تو عقیدہ روشن ہوگا, عقیدہ مضبوط ہوگا. کوئی بدعقیدہ کبھی بھی گمراہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا. معراج کی رات حضور وہاں پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا. حضور وہاں پہنچ گئے ہیں. اور اتنی کہاں پہنچ گئے, ایک اللہ کے ولی ہے بغداد کے, نام ہے شیخ امام ابو الحسن رفاعی, بہت بڑے بزرگ ہیں. تو ایک مرتبہ یہ ہواؤں میں پرواز کرنے لگے. اچھا, یہ یاد رکھے کہ جو اکابر اولیاء ہیں وہ ان کی روحیں ہواؤں میں پرواز کریں. آج سے 1400 سال سے لے کر اب تک اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو اکابر اولیاء صوفیاں ہیں ان کی روحیں پرواز نہیں کرتی ہیں. اب 15ویں صدی میں اگر کوئی اس پہ مخالفت اعتراض کرتا ہے تو اہل سنت کے مذہب سے خارج ہے. اولیاء اکابر کی روحیں ہواؤں میں پرواز کرتی ہیں. تو شیخ امام ابو الحسن رفاعی اڑنے لگے اور 7 لاکھ
آسمانوں کو عرش کے پردوں کو عبور کر گئے، یعنی پار کر گئے، 7 لاکھ عرش کے پردوں کو عبور کر گئے، اڑ گئے، اڑتے جا رہے تھے، آواز آئی اللہ کی، ابو الحسن کہاں رہے ہو؟ عرش بہت ہے، کہاں رہے ہو؟ کہتے مولا میں تو اس عرش کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، معراج کی رات جس عرش نے تیرے حبیب کے قدم چومے ہیں میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی ابو الحسن پلٹ جاؤ، قدموں کے نشان پہ پلٹ جاؤ، اگر میں تم کو کروڑوں سال زندگی عطا کروں اور تم ایسے ہی ہواؤں میں پرواز کرو تو اے ابو الحسن تمہارا وہاں خیال نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے حبیب کے قدم پڑ گئے ہیں۔ اب بریلی والا بولا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے بڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے مکان امکا کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہاں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال میرے حضور وہاں لوگ کہہ دیتے ہیں حضور کسی ابو الحسن جیسے شیخ کا خیال نہیں جا سکتا، تو آج کا بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ابو الحسن کا خیال نہ جائے جہاں حضور کے قدم گئے قدم۔ حضور نے نماز پڑھائی مسجد میں سے گئے، جب پہلے آسمان پہ پہنچی آواز آئی کون؟ جبریل نے کہا میں، تو کہا اکیلے ہو؟ کہا نہیں محمد ساتھ میں، کسی نے بلایا؟ رب نے بلایا ہے۔ جب اندر کا دروازہ کھلا اندر گئے تو دیکھنے والا کہتا ہے کیا ہی اچھا آنے والا ہے، کیا ہی اچھا بلانے والا ہے۔ حضور چلتے چلے گئے، جب سدرہ آیا نا، سدرہ پر حضور پہنچے تو جبریل ٹھہر گئے، تو سرکار نے یہ فرمایا جبریل چلتے کیوں نہیں آگے چلو؟ تو جبریل کہتے سرکار بس میری طاقت آگے جانے کی نہیں ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اگر یہ اکثرے موے برتر پرم فروغے تجلہ بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائے، میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ اچھا حضور نے یہ بھی نہیں کہا میں نے آگے رستہ نہیں دیکھا ہے، میں کہیں جلسے میں جاتا ہوں دور جنرل بھائی ہوتے ہیں، عرفان بھائی، عامر بھائی، کئی جگہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ پوچھتے جاتے ہیں میپ کے ذریعے، یا کوئی گاڑی لینے والا آ جاتا ہے، اگر کوئی گاڑی لینے والا نہ آئے تو کیا پتہ ہم کہاں جائیں گے جب وہ آگے جائے گا، کیوں ہم یہی تو کہیں گے بھائی آگے آپ چلو پیچھے میں چل رہا ہوں، کیونکہ آپ دیکھے ہو جبریل سدرہ پر رکے تو حضور نے یہ نہیں کہا جبریل میں نے آگے راستہ نہیں دیکھا ہے، ٹھہر گئے۔ حضور جب رکے چلے تو حضور نے کہا جبریل نہیں سرکار بس میری طاقت آگے نہیں ہے، تو حضور نے ایک جملہ فرمایا اے جبریل جب میرے جد کریم حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو تم نے کہا تھا اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہاں جا رہا ہوں تم نہیں جہاں پہنچ سکتے، تم نے میرے باپ ابراہیم سے کہا تھا اے خلیل اللہ بتاؤ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے۔ آج ان کا بیٹا کہتا ہے جبریل کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے، جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہو اللہ، جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہو اللہ۔ جبریل کہتے ہیں سرکار اگر فرما رہے تو اتنی خواہش ہے کہ جب پلسرات سے آپ کی امت گزرے تو اتنی مہلت دے دے کہ جبریل اپنے پر بچھا دے آپ کی امت گزر جائے۔ میرا امام بولا اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے آقا کریم آگے چلے گئے، کسی کا تصور وہم و گمان خیالات نہیں جا سکتے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم پڑھتے ہیں۔ پھر چلے گئے، حجابات آئے ہٹتے چلے گئے، ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، تمام مقامات پار کر کے چلے گئے۔
حضور نے چاہا کہ میں اپنے نالین اتار دوں، آواز آئی حبیب نالین نہ اتاریے، پہن کے چلے آئیے۔ حضرت ابراہیم نے کتنا کہا، حضرت موسیٰ نے جب کوہ طور پر گئے چڑھنے لگے، فرمایا موسیٰ نالین اتار دو، یہ بڑی پاک گھاٹی ہے، اس پر نالین پہن کے نہیں آتے ہیں، وہاں تو سدرہ ہے، آواز آ رہی حبیب نالین پہن کے چلے آئیے، اتارنا نالین پہن کے چلے آئیے، کتنا کہا تھا، پہنچے حضور فرماتے میں نے اللہ کی زیارت کی، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے بیچ میں رکھا، جس نے میں نے ٹھنڈک محسوس کی اور تمام علوم و فنون میرے سینے کے اندر آ گئے۔ کہتے بن مانگے اللہ نے 70,000 واقعات، 70,000 حکایات، 70,000 رموز و اسرار میری جھولی میں بن مانگے ڈال دیا۔ پھر میں نے کہا کوئی تحفہ ہے تو اللہ نے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا، 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ۔ اور جب حضور لے کے چلے نا تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میری امت جس کے لیے من و سلوہ اترتا تھا تب نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت کب پڑھ جائیے، کم کرائیے۔ حضور گئے کم کرا کے آئے، بار بار گئے تو 9 چکر حضور کو لگے، 9 چکر میں 5 وقت کی نماز بچی، 45 وقت کی کم ہو گئی۔ تو ہم لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5۔ ہاں فرض 5 ہے، پڑھتے جائیے، لیکن فرض جو ہے وہ 5 ہی نماز۔ تو لے کر جبریل حضور پھر آئے تو موسیٰ پھر کہتے ہیں آپ کی امت اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اب نہیں جاؤں گا، اب جو میرا چاہنے والا ہوگا وہ اتنی ضرور پڑھے گا، میرا جو چاہنے والا ہے۔ تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اچھا جب آئے نا واپسی میں پھر جبریل ملے، کہتے جبریل اگر میں کسی سے کہوں گا مکے میں کہ اتنے کم وقت میں وہاں گیا، جنت دیکھا، جنت بنانے والے کو دیکھا، لامکاں دیکھا، سب دیکھا، کوئی مانے گا؟ جبریل کہتے سرکار آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی مانے نہ مانے آپ کا یار ابو بکر سب سے تصدیق تو ابو بکر سب سے پہلے تھا۔ حضور جب آئے تو کہنے لگے تو کوئی کہہ رہا تھا یہ بات نہیں مانتے ہیں، تو ابو جہل بہت بڑا کافر تو وہ بات اڑائے تھا۔ کچھ ہوتے ہیں نا کہ خلاف بولنے والے، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، ہر جگہ گالی، برائی، حسد، کینہ، کپٹ، اسی میں لگے رہتے ہیں، ان کی زندگی سے گزر جاتی ہے، ہاں بڑھنے والا آگے چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بلا وجہ پریشان رہتے ہیں، اپنے معاملات خود دیکھنے چاہیے، زندگی اتنی مختصر ہے، مر کے چلے جانا ہے، چند سانسیں ہیں، اپنے اعمال پہ نظر، اپنے کردار، اپنے اخلاق پہ نظر ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے معاملات میں پڑھنے چاہیے۔ ابو جہل بدگوئی کرتا تھا، برائی کرتا تھا، حاسد تھا، باغی تھا، گستاخ تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ بات میں نہیں مانتا۔ اتفاق سے سامنے سے ابو بکر آ رہے تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر اگر یہ کہوں کوئی تھوڑے وقت میں جو ہے بیت المقدس گیا اور وہاں سے جنت گیا، اللہ کو دیکھا، یہ ہوا کہتا ہے زمین آسمان دیکھ لیا، تو بات مانو گے تھوڑے سے وقت میں؟ ابو بکر نے کہا یہ کوئی بات ماننے والی ہے، یہ کوئی بات ماننے والی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا یار موقع بڑا اچھا، لوہا گرم ہے، تھوڑا مار دینا چاہیے۔ اس نے کہا دیکھو میں کہتا تھا محمد جھوٹ کہتے ہیں۔ جب اتنا سنا تو ابو بکر نے کس کی بات کر رہے ہو؟ تو کہا محمد کی۔ تو کہا انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ تو کہا ابھی تو تم نے کہا ہے کہ کوئی کہے تو نہیں مانوں گا۔ تو کہا میں نے یہ کہا ہے کوئی کہے گا نہیں مانوں گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ محمد بھی کہے تو نہیں مانوں گا۔ تو سفر معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر ہیں، اسی لیے آپ کا نام پڑ گیا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر سب سے بڑی تصدیق کرنے والا، ہاں سب سے بڑا سچا۔ تو انہوں نے تصدیق کی تھی سفر معراج کی، اسی لیے ابو بکر صدیق کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہاں الحمدللہ یہ حضور کی محبت ہے جو ہماری سینوں میں، تو اسی پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ نجات۔ یہ سفر معراج کا واقعہ تو بہت بڑا ہے الحمدللہ۔ جب میں تقریر کرتا ہوں تو شروع سے لے کر اللہ نے جبریل کو بھیجا اور پھر وہاں سے کیا کیا ہوا تقریباً 2 گھنٹے مجھے لگتے ہیں، لیکن میں نے یہ برکتاً عرض کر دیا کہ ابھی مہینہ گزرا ہے، ابھی رات گزری ہے، اس کی برکت اللہ ہمیں اور آپ کو بھی عطا فرما دے۔ تو اس بہت خوش نصیبی ہے، اور ماشاءاللہ بس جو عرض کرنا تھا وہ میں نے عرض کر دیا حضور کی بارگاہ میں، اور یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت خوش بختی ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں جو میں نے عرض و معروض کیا ہے، اگر سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی مجھ سے خطا ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما دے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔